حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا۔ آپ نے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے پھر آ کے کہا، انہوں نے پھر منہ موڑ لیا۔ 4 دفعہ کہا، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ بندہ زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا، پتھر مار مار کے مارنا، یہ اس کی سزا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے یہ بات۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کہانی ٹل جائے۔ 4 گواہیاں تو ہو گئی نا، اس نے 4 دفعہ کہہ دیا 4 گواہی۔ جو میں جملہ سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے پوچھا تو یہ سارا کچھ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میرے نوجوان خاص طور پہ میری بات یہ غور سے سنیں، یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں۔ ماعز سے پوچھا، ماعز یہ سارا کچھ کر کے تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ماعز نے کیا جواب دیا؟ ذالک ازکا لہم، جو کہا نا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دیں اور میں پاک ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں۔ کسی میں جرت ہے یہ؟ ایمان کے اس درجے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے گئے کہ اس صحابی کو معلوم ہے کہ مجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے، اور اس بات کا پتہ ہے کہ پتھر مار مار، پھر پتھر بھی بڑے سائز کا نہیں آپ اٹھائیں اس کے سر میں مارے اور مر جائے، پتھر کا بھی سائز مقرر ہے کہ اتنے سے بڑا پتھر نہیں ہونا۔ اسے معلوم ہے بڑی اذیت ناک موت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ہم اس کو، یہ جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں، یہ بقیع غرقد اصل اس کا نام ہے، یہ جنگل ہوتا تھا ایک زمانے میں۔ تو آپ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو، ماعز کو لے گئے وہاں پہ، لے جا کے ہم نے کوئی گڑا شڑا نہیں کھودا، ہم اس کو مارنے لگے۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی تھی، ہم جب مارنے لگے تو وہ دوڑ پڑا۔ آخر تکلیف تھی نا، آسانی تو نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی پیچھے دوڑ پڑے، ہم اس کو پتھر مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ساکت ہو گیا۔ اب ذرا پاکی کی حالت سنیے، یہ تو ہو گیا نا، اب ذرا پاکی کی حالت سنیے۔ ماعز، ہم یہاں پہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اخلاق میں اور ہمارے اخلاق میں ذرا فرق دیکھیں۔ ہم کسی بندے کے جنازے میں جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم جنازے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہوا ہے، ہم جنازے میں جاتے ہوئے اس بندے کی اتنی حیا نہیں کرتے کہ ہم اس کا گلہ چھوڑ دیں، ہم جنازے میں اس کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں لوگ، ہم باہر کھڑے ہوئے اس کا گلہ کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے، جس بندے نے زنا کا 4 دفعہ اقرار کس کے سامنے کیا ہوا ہے؟ نبیوں کے سردار کے آگے کیا ہوا ہے، اور سارے جہان کو معلوم ہے کہ اس بات پہ اصلاح ہو رہی ہے۔ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے سرکار خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، سرکار خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، پیچھے 2 بندے کوئی وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ جو موت اس کو آئی ہے، ماعز کو، اللہ معافی دے میں حدیث اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے حدیث میں الفاظ اسی طرح لکھے ہوئے۔ ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ معافی دے، یہ جو ماعز ہے اس کو کتے کی موت آئی ہے۔ سرکار کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، آپ نے یہ لفظ سن لیے۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا کس طرح کا وتیرہ ہونا چاہیے قبرستان میں جاتے ہوئے یا کسی جنازے میں جاتے ہوئے، ہمارا وتیرہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو،
آپ کے کانوں میں آواز پڑی، آپ آگے آگے جا رہے ہیں، جنازہ ہے پیچھے، پیچھے صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے، مدینہ منورہ ہے، رستے کے کنارے پہ گدھا مرا پڑا ہے۔ آپ نے آواز لگائی، جن دو بندوں نے یہ بات کی ہے وہ آگے آ جاؤ۔ وہ دونوں بندے آگے آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، یہ جو سامنے گدھا مرا پڑا ہے اس گدھے کا گوشت نکالو اور کھاؤ۔ ان میں سے ایک بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار، اس کا گوشت ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ مردار کا گوشت، ہم میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ، ہم مردار کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو بات ابھی ماعز کے متعلق کی ہے، یہ تو اس مردار کے گوشت سے بھی تم نے بڑی بری بات کی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم یہ مردار کا گوشت کھا لیتے۔ اب یہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ جس کا زنا کنفرم ہوا ہوا ہے، جس کے زنا میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو، نہ مارنے والوں کو شک ہے، نہ سزا سنانے والوں کو شک ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ اور میں جن جنازوں میں جاتے ہیں ہمیں تو ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم بیٹھ کے ان کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم جنازے کو چکر دے رہے ہوتے ہیں، اس مردے کا جس کے لیے ہم بخشش کی دعا مانگ کے نکلے ہیں اس کو ہم چکر دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اتنی بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلے دو جملے بولے، خدا کی قسم قلم توڑ کے رکھ دیا۔ یہ یہاں بیٹھ کے یہ کہنا کہ وہ آسمانوں پہ چلنے والے تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن کہانی یہ ہے کہ اس آسمانوں پہ جانے والے کی کسی بات پہ کوئی عمل بھی تو کرے۔ آپ نے فرمایا، ابھی سارے صحابہ سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس وقت ماعز جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے اور غسل کر رہا ہے۔ آپ نے تو جنت نہیں دیکھی ہوئی، میں نے تو جنت نہیں دیکھی ہوئی، ان صحابیوں نے تو جنت نہیں دیکھی ہوئی، بات وہ کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک ایک کونا دکھایا ہوا ہے۔ جنت اس کے سامنے اس طرح کھلی ہے جس طرح میرے سامنے یہ روشنی کھلی ہوئی، وہ یہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ماعز اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا کے غسل کر رہا ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ماعز کے متعلق اس کے بعد کوئی بندہ اس کی برائی کی بات نہ کرے۔